بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قابل احترام سامعین، صفت الصلاح سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، کس طرح نماز ہمیں ادا کرنی چاہیے، کہاں اور کون سی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، اسی سے متعلق آپ دروس سماعت فرما رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج کا بھی درس اسی سے متعلق ہے۔ آج کے اس درس میں مسئلہ نمبر 229، مسئلہ نمبر 230، 231، 232، یہ 4 مسئلے پیش کیے جا رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 229، مسئلہ نمبر 229، سجدہ اور رکوع میں تسبیحات کی کم سے کم تعداد 3 ہے، اس سے کم درست اور جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ملیں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی تسبیحات کم سے کم سجدے میں ہونی چاہیے، اور بعض تو ایسے بھی ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ سجدہ میں کون سی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 230، سجدہ کی 12 مسنون تسبیحات میں سے 2 کا یہاں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی اس مسئلے میں 2 تسبیحات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ویسے تسبیحات سجدے کی بہت ساری ہیں، 12 تسبیحات تقریباً ہیں جو ثابت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اس میں سے یہاں پہ 2 تسبیح کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 229 اور 30، ان دونوں کی دلیل کیا ہے کہ سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے، یا مسنون دعاؤں میں سے کوئی بھی تسبیحات آپ 3 مرتبہ کہیں، اور سجدہ کی یہ جو 2 مسنون تسبیحات یہاں پہ ذکر کیے جا رہی ہیں، اسے کم از کم ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور سجدے میں ان دعاؤں کو عقل سے پڑھنا چاہیے۔ دونوں مسئلوں کی دلیل صاحب کتاب نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے پیش کی ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فقال في سجوده سبحان ربی الاعلى 3 مرات فقد تم سجوده وذلك ادناه رواہ الترمذی وابو داود وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی سجدہ کرے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے تو اس نے سجدہ پورا کر لیا، اس کا سجدہ پورا ہو گیا۔ لیکن یہ تعداد کا سب سے ادنا، وذالک ادنا، اور یہ تعداد کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ یہ روایت ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ تو اس حدیث کے اندر 2 باتیں بتلائیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ سجدے کی کم سے کم 3 مرتبہ ساجد کو یا سجدہ کرنے والے کو تسبیحات پڑھنی چاہیے، کم سے کم تعداد 3 ہے۔ کون سی تسبیح؟ اس حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا، جہاں سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں 3 مرات فقط تم، 3 مرتبہ اگر اس نے کہا تو یہ اس کا سجدہ پورا ہو گیا۔ تو یہاں پہ یہ پہلی تسبیح کا ذکر کیا گیا اس حدیث کے اندر، سبحان ربی الاعلیٰ۔ دوسری مسنون تسبیح
جو کہ گزشتہ دروس میں آپ سماعت فرما چکے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے اندر. عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. رواہ مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ تسبیح کہا کرتے تھے. کون سی تسبیح؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ دوسری تسبیح. اور اس کے علاوہ کئی ایک تسبیحیں اور ہیں جسے اگر ہم کہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. مصنوع تسبیحات ہم کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 231. امام سجدہ میں چلا جائے تب مقتدی کو قوما کی حالت سے سجدہ میں جانا چاہیے. قوما کے بارے میں چیز بتائی گئی ہے کہ رکوع سے آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کھڑے ہونے رکوع سے سر اٹھاتا ہے اور جب کھڑا ہوتا ہے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. اسی کو قوما کہتے ہیں. عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحن احد منا ظهره حتى نراه قد سجد. رواہ مسلم. حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اس وقت تک کوئی آدمی اپنی پیٹھ نہ جھکاتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ میں نہ دیکھ لیتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ سجدے میں ہمیں اس وقت جانا چاہیے جب امام سجدے میں چلا جائے. تب اس کے پیچھے جو نمازی ہیں مقتدی ہیں جب امام سجدے میں چلا جائے پہنچ جائے اس کے بعد ہمیں سجدے کے لیے جانا چاہیے. بہت سارے نمازیوں کو ہم دیکھتے ہیں جو امام سے پہلے سجدہ میں پہنچ جاتے ہیں, امام سے پہلے رکوع کر لیتے ہیں, سلام امام سے پہلے پھیر دیتے ہیں. ہمیں امام کی اقتدا کرنی چاہیے اور کوئی بھی کام امام سے پہلے نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ نمبر 232. جلسہ کی مسنون دعا. اب جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو. ایک سجدہ کر کے آدمی جب سر اٹھاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے جب بیٹھتا ہے اور اس میں جو دعا پڑھتا ہے اسی بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے. لیکن اب دونوں سجدوں کے درمیان یہ جلسہ جو ہے اس جلسے میں ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواہ ابو داؤد والترمذی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یا اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, مجھے ہدایت, صحت اور رزق عطا فرما. یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی کے اندر موجود ہے. معزز سامعین, آج کے اس درس میں بس اتنا ہی. آنے والے درس کے لیے تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.